اگر آپ مسلمان ہیں تو آج کی ویڈیو پورے آخر تک ضرور دیکھنا۔ روزہ رکھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہیں تو یہ چیزیں اپنی غلط فہمیاں ضرور دور کر لیں۔ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، تو اگر آپ کے اندر بھی یہ غلط فہمی ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے میں بنا رہا ہوں۔ دوستو، میں ان چیزوں کا بیان کروں گا کہ جن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ دوستو، کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ پئیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جمع کرنے سے یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے، ملنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، یعنی اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کے باوجود آپ نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا یا آپ بیوی سے مل لیے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہیں تھا، بھولے سے کھا لیا، دھوکے سے کھا لیا، دھوکے سے پی لیا یا بیوی سے مل گئے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ شرط ہے اس کی، اگر آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہے تب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ دوستو، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیڑی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سگار پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے پان یا تمباکو یا سرتی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شکر، چینی، گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو منہ میں گھلتی ہیں، ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کب؟ کہ جب وہ گھلتی ہیں، وہ تھوک آپ نے نکل لیا، تب روزہ اس صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوستو، اگر کوئی شخص انجیکشن لگواتا ہے تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ لیکن ہم وہ ساری چیزوں کا ذکر بعد میں کریں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن آج ان چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ خود سماعت کریں۔ آپ کے اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ کو شک ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو ویڈیو دیکھنے سے آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ دانتوں میں کوئی چیز اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا لیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی دانتوں میں کوئی چیز تھی، چنے کے برابر تھی یا زیادہ تھی تو اس کو کھا لیا، یا چنے سے کم تھی لیکن اس کو باہر نکالا پھر کھایا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوستو، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا، یہ یاد رکھنا، یعنی منہ میں جو آپ کے تھوک ہے، خون جو ہے نکلا منہ میں سے، تھوک کے برابر تھا یا زیادہ تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی خون زیادہ تھا یا برابر تھا لیکن مزہ معلوم ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوستو، نتنوں میں دوائی چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا، یہ تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کر رہا تھا کہ بلا قصد، یعنی بغیر مرضی کے پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی یہ کب ہے؟ جب آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہو، آپ نے پانی جو ہے منہ میں ڈالا، کلی کر رہے تھے تو پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا ناک میں ڈال لیتے تو پانی چڑھایا تو دماغ تک پہنچ گیا تو روزہ ایسی صورت میں ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کوئی شخص سو رہا تھا اور پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا حلق میں چلا گیا تو روزہ ایسی صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے کا تھوک نکل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ یاد رکھنا، اگر منہ میں تھوکے نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ نے تھوک منہ میں سے ہاتھ میں نکالا، کہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، ہاتھ میں نکالا اور پھر اس کو آپ نے نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ ایسا لوگ نہیں کریں گے کیونکہ گھن آتی ہے اس طرح سے، لیکن مسئلہ ہے۔